لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعین مالک یوم الدین. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین الذی دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لا سیما بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ الابدیہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم وغضبہم الی قیام یوم الدین. اما بعد قال اللہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. درود پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. مومنین اکرام، نفس مطمئنہ کے عنوان سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا اور آج ہم اپنے 9ویں اور آخری مرحلے میں پہنچ چکے ہیں. گزشتہ 2 سالوں سے اسی عنوان کو اس منبر سے مطرح کیا جا رہا ہے. سورہ مبارکہ فجر کی آخری آیات کہ جن کو سورۃ الحسین بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان آیات مجیدہ میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایتها النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس والے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹ آ اپنے رب کے جانب اس حالت میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، بس داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں. اس ذیل میں آپ اہل ایمان کی خدمت میں عرض کیا کہ نفس مطمئنہ یعنی حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کہ جن کو قرآن نے اور روایات نے نفس مطمئنہ کی منزل پر فائز ہوتے ہوئے اس انداز کا اظہار کیا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس میں گفتگو ہوئی کہ ان 9 دنوں میں سید الشہداء علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جو خدا کی راہ میں کمال اطمینان کے ساتھ قربانی کو پیش کیا، نہ صرف یہ کہ امام حسین علیہ السلام بلکہ وہ اصحاب و انصار سید الشہداء علیہ السلام کے جو راہ حسین ابن علی علیہ السلام میں قدم آگے بڑھا رہے تھے، ان کا بھی اطمینان دیدنی تھا. یعنی اگر آپ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے حوالے سے توجہ کریں، آپ کے سامنے بریر کا اور دیگر شہداء کا تذکرہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں لقد من اللہ بک علینا یا ابا عبداللہ، اے حسین ابن علی، آپ کی وجہ سے تو اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے. دیکھیں اس صفات کے افراد آپ کو طول تاریخ میں نہیں نظر آئیں گے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے. اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے جب شب عاشور اپنے اصحاب اور اہل بیت کو جمع کیا تو اصحاب و اہل بیت کو جمع کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ان کی توصیف کی، ان کی مدح سرائی کی. ایک دفعہ میں خود اپنی ذات پر نگاہ کروں اور اپنے کچھ اعمال جو شاید انگشت شمار بھی نہ ہوں، بہت کم ہوں،
ان اعمال کی طرف توجہ کروں اور اس پر فخر کروں. مثلا خدا نے مجھے زیارت کی توفیق دی، مثلا ذکر محمد و آل محمد کی توفیق دی، مثلا سید الشہداء پر گریے کی توفیق دی. ایک دفعہ میں خود اپنے اعمال کی طرف ناظر ہو کر اس پر فخر کرتا ہوں، ایک دفعہ معصوم کسی کے عمل کی طرف ناظر ہو کر اس پر تمجید اور اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں. یہ دو مقامات بہت جدا ہیں، یہ دو مقامات بہت الگ الگ ہیں. مثلا میں خود اپنے عمل کی طرف دیکھ رہا ہوں، میں زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے گیا یا ہم زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے گئے. آپ سب کے اعمال انشاءاللہ عند اللہ مقبول ہیں. اپنی بات کروں کہ خدا بند متعال آپ کے صدقے میں میرے اعمال کو بھی قبول فرمائے. مثلا میں زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے گیا، ابتدا تا انتہا کیا نیت فقط حسین ابن علی تھے؟ اب یہاں پر آ کر تھوڑا سا میں اپنے آپ کو متوجہ کروں کہ کیا واقعاً امام حسین علیہ السلام ابتدائی سفر سے انتہائی سفر تک میرے منظور نظر تھے، یا میں نے جو زیارت کا قصد کیا تھا وہ واقعاً زیارت امام حسین علیہ السلام کا قصد تھا؟ مثلا ہم اپنے گھروں سے دیکھیں، یہ تو لطف پروردگار عالم ہے کہ ہم نیت کرتے ہیں زیارت امام حسین کی، دل میں شوق پیدا کرتے ہیں زیارت امام حسین کا، خدا اس کا ثواب دے دیتا ہے. یہ جو نیت پر اللہ ثواب دے رہا ہے، ابھی بات میں اس میدان کی نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں کہ میں نکلا زیارت کے لیے، میرا قصد کیا ہے؟ دعائیں مجھے متوجہ کر رہی ہے، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین. میرا قصد فقط یہ ہے کہ میں جا کر سنہرا گنبد دیکھ لوں، میرا قصد فقط یہ ہے کہ میں جا کر زری کو زیارت کر لوں، میرا قصد فقط یہ ہے کہ میں قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر لوں. البتہ قبر کی زیارت کے لیے بھی ہمارے پاس روایات ہیں، یعنی اگر اس معرفت کے درجے پر بھی انسان ہے تو اس کے لیے بھی فضیلت تو ہے. مگر آپ بتائیے کیا یہ فضیلت اس فضیلت کے مقابل آ سکتی ہے کہ جو اصحاب امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد یہ جملات ادا کرتے ہوئے نظر آئیں، لقد من اللہ بک علینا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ کی وجہ سے اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے. یعنی یہ جو ہم آپ کی راہ میں قربانی دے رہے ہیں نا، یہ ہم کچھ نہیں کر رہے، یہ تو آپ کا احسان ہے کہ آپ نے دروازہ کھول دیا ہمارے لیے. یہ تو آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں نفس مطمئنہ میں شامل کر لیا. یہ تو آپ کا احسان ہے کہ آپ نے شہدائے کربلا کی فہرست میں ہمیں شامل ہونے کی اجازت دی. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر یہ منزل تسلیم و رضا بہت عظیم ہے. سید الشہداء علیہ السلام جس طرح خود فرما رہے ہیں نا، رضن برضائک و تسلیما لامرک، اے اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں اور تیرے امر کے آگے تسلیم ہوں. امام حسین علیہ السلام کے اصحاب امام حسین علیہ السلام ان کو اس منزل پر لے کر آ گئے کہ یہ بھی رضن برضائک کی منزل پر ہے. لیکن یہاں پر رضا کس کے ذریعے جا رہی ہے؟ امام حسین علیہ السلام تو ڈائریکٹلی خدا سے خطاب کر رہے ہیں نا، میں تیری رضا پہ راضی، تیرے امر کے آگے تسلیم. امام حسین علیہ السلام کے اصحاب بھی اسی منزل پر ہیں، لیکن واسطہ فیض حسین ابن علی علیہ السلام بنے میں. اس رضا کا واسطہ، اس تسلیم کا واسطہ، اس کی راہ امام حسین علیہ السلام ہے. معذرت میں شاید آج ایسے ہی گفتگو کر سکوں، مگر اس منبر کی برکت سے شاید کچھ مجلس کے ماحول میں آ جاؤں. ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. سید الشہداء علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں ترکت الخلق طرا لہواک، اصحاب امام حسین علیہ السلام بھی سب کچھ چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کی راہ میں آئے. یہاں امام حسین علیہ السلام ڈائریکٹلی خدا سے خطاب کر رہے ہیں، اے خدا میں نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا، تمام مخلوقات کو چھوڑ دیا، لیکن ایک عاشق حسین، ایک موالی حسین، ایک جانثار حسین اپنی زبان سے نہ بھی کہے تو وہ پریکٹیکلی اپنا سب کچھ چھوڑ کر امام حسین کی راہ میں آیا، یعنی خدا کی راہ میں آیا ہے. وہ جو رضا کی منزل پر ہے وہ امام حسین کے واسطے سے ہے، وہ تو تسلیم کی منزل پر ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے واسطے سے ہے. یعنی ظاہراً امام حسین علیہ السلام کے لیے قربانی دے رہا ہے، ظاہراً امام حسین علیہ السلام کی رضا میں راضی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ امام حسین کی رضا کیا خدا کی رضا نہیں ہے؟ کیا امام حسین کے آگے تسلیم ہو جانا خدا کے آگے تسلیم ہو جانا نہیں ہے؟ یعنی حکم امام پر، امر امام پر، تسلیم سے مراد سجدہ نہیں ہے یہاں، یعنی امر امام پر اپنے آپ کو امر کے لیے، امامت کے امر کے لیے جھکا دینا، یہی تو توحید ہے.
اور اسی توحید کو ان اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کے میدان میں اتنے واضح انداز سے ہمیں سمجھایا ہے کہ شاید ایسا مبلغ توحید اس وادی میں ہمیں نظر نہیں آتا جیسے اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور پھر جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جمع کیا تو جمع کرنے کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے فضائل کو بیان کیا. شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب و اہل بیت کے فضائل کو بیان کیا ہے، جس روایت کو آپ کے سامنے بار بار پڑھا جا رہا ہے. انی لا عارف ہو یا بعض جگہ انی لا عالم ہو. جب بھی امام یہ کہے کہ میں نہیں جانتا، میں نے نہیں دیکھا، میں نہیں پہچانتا، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں. امام علیہ السلام جب کہیں لا عارف ہو، کیونکہ امام کا علم اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے. جب امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہے ہیں انی لعارف، اس کا مقصد ایسی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہی نہیں ہے، ایسی کوئی چیز موجود ہے ہی نہیں. جب امام یہ کہیں انی لعارف اہل بیت ابرا ولا اسکا ولا اطہر من اہل بیتی، کہ میں کسی کے گھرانے والوں کو اپنے گھرانے والوں سے زیادہ پاکیزہ، نیکوکار اور اطہر نہیں جانتا، اس کا مقصد ہے کہ کسی اور کے گھرانے والے ایسے ہیں ہی نہیں. یہ آل رسول ہے کہ جن کا یہ مقام ہے. اور اس کے بعد کہیں ولا اصحابا خیر ہم لاصحابی، میرے اصحاب سے زیادہ اس خیر کی راہ پر کوئی گامزن نہیں ہے. یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام صرف اپنے زمانے کے لوگوں سے تقابل پیش نہیں کر رہے، ان کے زمانے میں تو ان کا کوئی ثانی تھا ہی نہیں. تقابل جب ہوتا ہے کہ جب آمنے سامنے کوئی مشابہ چیزیں ہوں. یہاں پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سے پہلے اور اپنے بعد تمام افراد سے تقابل کر رہے ہیں اصحاب کا، کہ ایسے کسی کو نصیب نہیں ہوئے. آپ دیکھیے اس تعداد میں جانثار، جو کہ تعداد بہت قلیل ہے، مثلا میرے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد امام سے کہا کہ خراسان کے لوگ آپ کے لیے تلوار سیخل کیے بیٹھے ہیں، آپ ایک امر کریں وہ آپ کی حمایت میں تلوار کو اٹھائیں گے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تندور کو جلایا جائے. تندور جلا دیا گیا. امام نے کہا جا کر بیٹھ جاؤ. کہا مولا مجھے معاف رکھیے، میں اس تندور میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں. ہارون مکی داخل ہوئے. امام علیہ السلام نے، ہارون ابھی اپنے نالین کو کھول رہے تھے، بندے نالین کھول رہے تھے. امام نے ہارون سے کہا ہارون جا کے تندور میں بیٹھ جاؤ. ہارون نے اپنے نالین کو ایک کنار پر رکھا، جا کر تندور میں بیٹھ گئے. اب امام علیہ الصلوۃ والسلام اس سے مختلف مناطق کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، خراسان کے کیا حالات ہیں، فلاں جگہ کی کیا حالات ہیں، فلاں جگہ کی کیا حالات ہیں. یہ امام سے بات کر رہا ہے، نگاہیں اس کی تندور پر ہیں. امام نے کہا اب جاؤ جا کر تندور میں دیکھو. یہ گیا تندور میں تو دیکھا ہارون چار زانو بیٹھے ہوئے ہیں اور ان پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہے. امام نے کہا ایسے کتنے ہیں، ایسے کتنے ہیں. کہ ابن رسول اللہ ایسا تو ایک بھی نہیں ہے. امام نے کہا ایسے اگر 5 بھی ہوتے، ایسے اگر 5 بھی ہوتے تو ہم تمہارے ساتھ اس قیام کے لیے تمہاری دعوت کو قبول کرتے اور لوگوں کو دعوت دیتے. ایک اور مقام پر ملتا ہے کہ کچھ لوگ آئے، آ کر معصوم سے کہا قیام کے لیے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ بکری کے بچوں کو، بھیڑ کے بچوں کو ماؤں سے جدا اس لیے کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کے دودھ سے استفادہ کیا جا سکے. ایک حصہ وہ بچے پئیں، ایک حصہ لوگوں کے نفع کے لیے آئے. امام علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ کہا گیا کہ آپ کریں، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ دیکھ رہے ہو تعداد، اگر اتنے بھی افراد میرے ساتھ مخلص ہوتے جن بچوں کو جدا کیا گیا تھا تو میں قیام کر لیتا. رابی کہتا ہے میں نے گنا تو ان کی تعداد کل 17 تھی. اب آپ بتائیے کہاں 5، کہاں 17، کہاں 72 یا 100 یا حد اکثر 150 یا اس سے کچھ زیادہ. یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں انی لعارف اہل بیت ابرا ولا اسکا ولا اطہر من اہل بیت ولا اصحابا ہم خیر من اصحابی. یہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کی تعریف کر رہے ہیں، یعنی حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو، اور یہ صحابی کے لفظ عام ہیں، یہ جب میں کہہ رہا ہوں نا اصحاب امام حسین، یعنی اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بے معنی عام استعمال کرو. عام یعنی عربی والا عام جس میں الف عین اور میم ہوتا ہے، یعنی اس میں امام حسین علیہ السلام کے گھر والے بھی شامل ہیں
اور اس میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب و انصار بھی شامل ہیں. حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جون تک سب نے جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وفاداری کو پیش کیا ہے، وہ وفاداری اس کا کوئی ثانی نہیں ملتا، اسی لیے ان کو اتنا یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن آپ کو اسی کربلا کے میدان میں بعض افراد ایسے بھی نظر آئیں گے کہ جن کے پاس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایت کا پیغام بھیجا لیکن انہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، جن کی مثال میں نے آپ کے سامنے دی تھی. عبید اللہ ابن حر جوفی زہیر کے پاس امام حسین علیہ السلام اپنے نمائندے کو بھیج رہے ہیں. زہیر کی زوجہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، پھر تکرار کروں، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے تو تھوڑی دیر تأمل کیا، زوجہ نے فوراً بیدار کیا کہ فرزند رسول خدا نے بلایا. زہیر امام حسین علیہ السلام کے پاس آ گئے، لیکن اس کے مد مقابل عبید اللہ ابن حر جوفی، امام حسین نے پہلے قاصد بھیجا، قاصد کو اس نے انکار کر دیا. امام حسین علیہ السلام خود چل کر اس کے پاس گئے. ہم عقائد کی دنیا میں دو اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی ہدایت اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی ہدایت. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. انبیاء علیہ السلام کی ہدایت کا طریقہ ہے اراۃ الطریق. یہ حق ہے، یہ باطل ہے، بتا دیا. حق پر چلو گے خدا کی راہ پر چلنے والے کہلاؤ گے، باطل پر چلو گے تو خدا کی راہ سے دور ہو جاؤ گے. چہارد معصومین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل، ان کی ہدایت کا طریقہ صرف اراۃ الطریق نہیں تھا، یہ دکھاتے بھی تھے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے. یہ حتی الامکان کوشش بھی کرتے تھے، حتی ہاتھ پکڑ کر طالب کو مطلوب سے ملاتے تھے. اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے زہیر کے لیے ایصال الی المطلوب کا کام کیا. وہی کام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے عبید اللہ ابن حر جوفی کے لیے بھی کیا. لیکن چونکہ اگر آپ کو یاد ہو تقلیہ اور تہلیہ والی مجلس، چونکہ زہیر کا دل لغویات سے بھرا ہوا نہیں تھا تو حسین کا نور اس کے اندر سما گیا. لیکن عبید اللہ ابن حر جوفی کا دل لغویات سے، کثافتوں سے، نجاستوں سے بھرا ہوا تھا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اس میں جاگزی نہیں ہوا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آیت تطہیر کے مصداق ہیں. پاکیزہ قلوب کی زینت نور حسین ابن علی بنتا ہے. یہ جو آج میں اور آپ امام حسین علیہ السلام کے غم کو محسوس کرنا ہے، کسی حد تک اپنے آپ کو جڑا ہوا محسوس کر رہے ہیں. دعائیں دیں اپنی نسلوں کو اور اپنے والدین کو اور اپنے اجداد کو کہ انہوں نے یہ ہماری تربیت کی ہے کہ ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سن کر اشکبار ہو رہے ہیں. یہ پاکیزگی کی دلالت ہے. آغا تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ایک ہی مجلس میں اور آپ تقلیہ بھی کرتے ہیں، اپنے آنسوؤں سے اپنے گناہوں کو دھو لیتے ہیں، اور اسی مجلس میں نور امام حسین علیہ السلام کو دل میں لے کر اٹھتے ہیں. صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. ایک اور مثال کربلا میں ہمیں اس سے زیادہ عبرت آمیز ملتی ہے کہ جس کو دیکھ کر ہمیں واقعاً سمجھنا چاہیے کہ معاملات کیا تھے. عامر بن قیس، اس کے ساتھ اس کا چچا زاد بھائی تھا، اس کا کزن تھا. امام حسین علیہ السلام نے ان کو بھی نصیحت کی کہ میرے ساتھ آؤ. انہوں نے آنے سے انکار کر دیا، بہانے بنائے کہ اب یہ کام ہے، وہ کام ہے، یوں کام ہے. امام حسین علیہ السلام انطلقا، دور ہو جاؤ مجھ سے، اتنے دور چلے جاؤ کہ میرے صدائے استغاثہ کو نہ سنو. اس سے بڑی حرمہ نصیبی اور کیا ہوگی، اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی. امام حسین علیہ السلام کہ دور ہو جاؤ، اتنے دور چلے جاؤ کہ میری صدا کو نہ سنو، کیونکہ اگر میری صدا استغاثہ کو سنا اور اس پر لبیک نہیں کہا تو حتماً جہنم ہے. امام کی شفقت دیکھ رہے ہیں آپ. ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا، امام اس کو بھی نسخہ بتا رہے ہیں کہ تم میرا ساتھ نہیں دے رہے، کم سے کم اتنا کر لو. عمرو بن قیس نے اپنے چچا زاد بھائی سے جدا ہوا اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک مشارطہ کیا. مشارطہ یعنی ایک شرط رکھی. شرط یہ رکھی کہ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ آتا ہوں، لیکن جب تک آپ کے ساتھ رہوں گا، جب تک میں یہ سمجھوں گا کہ میرا آپ کے ساتھ رہنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اللہ اکبر. جب تک میں یہ سمجھوں گا
کہ میرا آپ کے ساتھ رہنا فائدہ مند ہے جب تک میں آپ کا ساتھ دوں گا. آغا شیعہ وہ ہوتا ہے جو امام کو مشورے نہ دے. شیعہ وہ ہوتا ہے جو امام کی راہ پر چلے. سلمان و ابوذر کا واقعہ میں نے بیان کیا تھا نا کہ سلمان نقش قدم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر چل کر ایمان کے 10ویں درجے پر پہنچے. شیعہ کا کام یہ تھوڑی ہے کہ شیعہ آ کر امام سے کہے کہ مولا یہ کریں یا نہ کریں. شیعہ کا کام یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے کہ مولا میں کیا کروں کیا نہ کروں. اپنی زندگی میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو جگہ دے, خوشی ہو یا غم. شیعہ کہتے ہی اس کا منشیہ کہ جو نقش قدم پر چلتا ہوا دکھائی دے, جو پیروی کرتا ہوا دکھائی دے, یہ شخص امام علیہ الصلوۃ والسلام سے مشروط بیعت کرتا ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آتا ہے, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتا ہے. روز عاشور آ جاتا ہے, اصحاب شہید ہو جاتے ہیں, انصار شہید ہو جاتے ہیں. اس نے اپنے گھوڑے کو جا کر ایک خالی خیمے کے اندر باندھ دیا, گویا میں اگر اپنے لفظوں میں کہوں چھپا دیا. اس کے ذہن میں تھا کہ اگر حملہ کرے گا دشمن, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گھوڑے کو ایسا زخمی کر دے کہ میں فرار نہ کر سکوں. یعنی ابتدا سے نیت فرار کی تھی, ابتدا سے نیت فرار کی تھی. روز عاشور آیا, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہ اصحاب و انصار شہید ہو گئے, امام حسین کے اہل بیت شہید ہو گئے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام عین اس وقت جس وقت حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کر رہے تھے, یہ شخص اپنے تیز رفتار سواری پر سوار ہوا, امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا گیا. اس کے برعکس ایک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے, خدا کا درود و سلام ہو ان پر, ان کی شفاعت ہمارے شامل حال ہو. ان کا بیٹا رے کی طرف کہیں پکڑا گیا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کو خبر ملی کہ اس کا بیٹا گرفتار ہو گیا. امام حسین نے 5 لباس دیے, کہا کہ جا کر یہ لباس, قیمتی لباس تھے, کہا یہ لباس جا کر دے کر اپنے بیٹے کو چھڑوا لو. کہا ابن رسول اللہ, جنگلوں کے حیوانات, صحرا کے درندے مجھے چیر پھاڑ کر کے کھا جائیں اگر میں آپ کو چھوڑ کر جاؤں. یہ ایک معرفت کی منزل تھی, یہ ایک نفس مطمئنہ تھا جس پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے ان اصحاب کو فائز کیا تھا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ نعمت جو من جانب اللہ کی جانب سے ان کو مل رہی تھی. دیکھیں ایک نعمت خود امامت ہے, لیکن اس امامت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا. اب جب اس امامت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا, آپ سنتے ہیں نا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت بھی سنی, دیگر معصومین علیہ السلام کی روایت بھی سنی کہ اگر چاہتے ہو کہ ان کے درجے میں وہ مقام جو خدا بند متعال نے جنت میں ان کا رکھا ہے, فَلْأَنْ قَتَلَةَ الْحُسَيْنِ, اگر تم اس درجے کو پانا چاہتے ہو, امامت کا عہدہ تو نہیں مل سکتا مجھے اور آپ کو, لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار میں جو چیز ہے وہ امام حسین علیہ السلام دوسروں سے روک نہیں رہے. کہ ہمارے شیعہ بن کر, ہماری راہ پر چل کر اگر تم یہ اعمال کو انجام دو گے تو اللہ تمہیں روز قیامت جنت میں اسی درجے میں رکھے گا جو ہمیں درجہ عطا کیا. اللہ اکبر, یہ کم ہے مانا گا؟ اب مجھے بتائیے کم ہے؟ یعنی مجھ جیسا شخص یہ سوچے اول تو جنت میں چلا جائے, جنت میں جانے کے بعد بھی اس درجے میں جس میں ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام ہو, اور اس درجے میں بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مائیت ہو. یہ مائیت بہت اہم ہے, یہ جڑ جانا بہت اہم ہے. روایت میں وارد ہوا ہے کہ ہر امام کے جو اصحاب, بعض خاص صحابی مثلا رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سرکار کے چند حواری کہتے ہیں اصحاب خاص. آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حواریوں کے حوالے سے سن رکھا ہوگا. سرکار کے حواریوں کا جب نام آتا ہے تو اس میں حضرت ابوذر, حضرت سلمان اور حضرت مقداد کا نام آتا ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حواریوں کا جب نام آتا ہے تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حواریوں میں حضرت مالک, حضرت محمد بن ابی بکر اور اسی طریقے سے حضرت اویس قرنی. روایت میں ہے کہ جب روز قیامت منادی ندا دے گا این حواری الحسین, حسین کے حواری کہاں ہیں؟ روایت میں فَيَقُومُ كُلُّ مَنِ اسْتُشْهِدَ مَعَهُ, وہ جتنے افراد جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شہید ہوئے نا وہ سب کھڑے ہوں گے. وَلَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْهُ,
وہ سب کے سب جنہوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قربانیاں دی ہیں وہ سب کھڑے ہوں گے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حواری کے طور پر۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حواری سنے کتنے تھے آقا؟ 3۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سنے کتنے تھے؟ 3۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریوں میں سے کتنے کھڑے ہوں گے؟ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے کہا ایسے کسی کو نہیں ملے، یعنی اس تعداد میں، جس تعداد میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ افراد تھے، اس تعداد میں معصومین علیہ السلام کو دیگر معصومین کو نصیب نہیں ہوئے۔ یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کے میدان میں آنکھوں سے پردہ ہٹایا، بس نفس مطمئنہ کی منزل پر فائز کیا۔ شب عاشور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے چراغ بجھا دیا۔ چراغ بجھانے کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں اتمام حجت کیسے کر رہے ہیں امام حسین۔ چراغ بجھانے کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے، اچھا یہ جو عمرو بن قیس کا میں نے آپ سے کہا ہے نا، اس نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خیموں میں اپنی پناہ نہیں لی تھی۔ یہ کہیں امام حسین مشروط تھی اس کی بیعت، اس شرط کے مطابق اپنے آپ کو محفوظ مقام پر رکھا ہوا تھا، اپنی سواری کو محفوظ مقام پر رکھا ہوا تھا۔ یہ جو شب عاشور خیمہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام میں افراد ہیں، جانتے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے چراغ بجھا دیا۔ چراغ بجھانے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کہا تم میں سے، مشہور واقعہ ہے، تم میں سے جس کو جانا ہے چلا جائے۔ بیعت اٹھا لی گئی، کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ کہا کہ اگر شرمندہ ہو رہے ہو جانے سے، دیکھو ان کا سروکار مجھ سے، یہ مجھے مار لیں گے، ان کو چین آ جائے گا، تمہیں جانا ہے تم چلے جاؤ، تمہیں شرمندگی ہو رہی جانے میں، میرے اہل بیت میں سے کسی کو ساتھ لے کر چلے جاؤ، ان کو بھی محفوظ مقام پر پہنچا دو۔ حضرت عباس سب سے پہلے کھڑے ہوئے، کہا مولا ایسا دن خدا ہم پر نہ لائے کہ جس میں ہم آپ کو چھوڑ کر جائیں۔ حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے جملات کو تمام بنی ہاشم نے دہرایا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض اصحاب کھڑے ہوئے، پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عقیل کی اولاد کی طرف دیکھ کر کہا حسبکم بے مسلم، تمہاری طرف سے مسلم کی قربانی کافی ہے۔ امام حسین کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے تمہاری طرف سے مسلم کی قربانی کافی ہے۔ اذهبوا قد اذنت لک، چلے جاؤ میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں۔ کہ یا ابن رسول اللہ ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا اس کو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارا ذہن جاتا ہے دنیا والوں کو کیا جواب دیں گے؟ نہیں، اصحاب امام حسین معرفت کی اس منزل پر تھے کہ کہہ رہے ہیں کہ یا ابن رسول اللہ روز قیامت ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ روز قیامت ہم امیر المومنین جناب فاطمہ رسول خدا جناب خدیجہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے پورے وجود سے آپ کی راہ میں قربان ہوں گے۔ زہیر قین کھڑے ہوئے، مولا اگر مجھے 1000 دفعہ مارا جائے، 1000 دفعہ میرے بدن کو جلایا جائے اور اس راک کو ہوا میں اڑا دیا جائے، پھر اگر زندہ کیا جائے، مجھ سے پوچھا جائے کہ زہیر کہاں جاؤ گے، تو میں کہوں گا حسین ابن علی کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ یہ اصحاب امام حسین علیہ السلام آقا، یہ اطمینان آپ دیکھ لیں۔ شب قتال امام حسین علیہ السلام نے قد قرب الموعد، قتل کا وقت، شہادت کا وقت نزدیک آ چکا، یعنی امام حسین نے خبر دے دی ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا ہے کہ اب شہادت میں دیر نہیں ہے۔ اس وقت یہ اطمینان، یہ امام حسین علیہ السلام کی عطا نہیں ہے تو کیا ہے؟ خود نفس مطمئنہ اپنے اصحاب کو بھی اطمینان پر ایسا فائز کیا کہ وہ کٹنے کے لیے تیار ہیں، حسین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ پیاس برداشت کر لیں گے مگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر یہ جو ہم کہتے ہیں نا 3 دن کی پیاس، آسان مرحلہ نہیں ہے یہ۔ ماہ رمضان میں آپ دیکھیے کبھی شدید گرمی میں جب افطار کا وقت تھوڑا دور ہوتا ہے اور آپ جب کبھی دھوپ کی شدت سے پریشان ہوتے ہیں، پیاس ایک عجیب احساس ہے، ایک عجیب احساس ہے۔ یہ پیاس جو اتنی زیادہ یاد کروائی گئی ہے نا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی قدردانی کی وجہ سے، پانی پیو تو حسین کو یاد کرو، یہ بہت عجیب احساس ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نہ صرف یہ کہ پیاسے تھے، بلکہ ان میں سے چند ایک، مثلا حضرت عباس تو بالکل ہی واضح ہمارے پاس مثال ہے نا، بریر کے لیے شب عاشور دریا تک پہنچ گئے تھے۔ نافع شب عاشور دریا تک پہنچ گئے تھے، دریا پر پہنچے نافع، کیونکہ ان میں سے اکثر شہداء جو ہیں کربلا کے وہ بنی ہاشم کے بعد اکثر کوفے والے ہیں،
اور مد مقابل جو لشکر ہے ان میں بھی بہت سے لوگ کوفے والے ہیں. اب جو پہرے دار تھے نا ان میں سے ایک کوفی کھڑا تھا. نافع جب دریا پر پہنچے کہا کون؟ کہا میں نافع بن ہلال. کہا اچھا نافع ہو آ کر پانی پی لو. نافع نے پانی نہیں پیا. پانی میں پیوں؟ میرا آقا پیاسا ہے میں پانی پی لوں؟ یہ منزل آپ سمجھ رہے ہیں؟ آسان نہیں ہے. اس کو کبھی تحمل سے بیٹھ کر سوچئے گا، کیونکہ مجلس کی فضا میں جب ہم لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں شاید یہ ہمارے ذہن میں اس طرح سے متجلی نہ ہو. یعنی سامنے پانی ہے، رکاوٹ بھی نہیں ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر درجہ جناب عباس علمدار علیہ السلام کا کہ جنہوں نے چلو میں لے کر پانی کو واپس دریا میں ڈال دیا. بس عزیزان محترم ہمارے سامنے کیا ہے مسئلہ؟ آج شب عاشور آ گئی ہے. روز عاشور اور شب عاشور کے لیے جو ہمارے پاس روایات ہیں نا، شب عاشور کے لیے یعنی روز 9 محرم آج کے دن کے لیے روایت ہے کہ تاسوعا ہمارے لیے عاشورہ سے زیادہ سخت تھا. یہ تاسوعا کہلاتا ہے. کل کا دن عاشورہ ہے، آج کا دن تاسوعا کہلاتا ہے. کہا تاسوعا ہمارے لیے عاشورہ سے زیادہ سخت تھا. کیوں؟ کیونکہ یزیدی لشکر میں اضافے پہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا. اس طرف کون ہے؟ اس طرف کون ہے؟ آگا میں اپنے جوان دوستوں سے کہوں گا اس سے پہلے کہ مصائب کی طرف جاؤں، آج شب عاشور ہے. آج جب یہ سورج غروب ہو تو میری اور آپ کی حالت بتائے کہ ہم عاشورائی ہیں. اچھی غذا کی طرف مت جائیں. آج کی شب کل کا دن اچھی غذا کھانے کا نہیں. آگا مزاج معلّہ پر گرانا گزرے، دست ادب جوڑ کر کہوں تبرک کے نام پر بھی اچھی چیزیں مت کھائیں. مت لگائیں سبیل پہ ایسی چیزیں کہ جو عزائے امام حسین علیہ السلام کو متاثر کرے. سادہ غذائیں کھائیں. غذاؤں کی طرف بلکہ رغبت ہی کیوں ہو. آج کی شب اور کل کا دن یہ سوچ لیں کہ امام حسین علیہ السلام کے بچے پیاسے تھے. یہ جو فاقہ کرنے کا مجھے اور آپ کو حکم دیا گیا ہے، یہ فاقہ کیوں کرتے ہیں ہم؟ اسی لیے کرتے ہیں نا کہ یہ فاقہ اس فاقے کی یاد دلائے جو حسین کے بچوں نے کیا تھا. مت ڈھونڈیے ٹھنڈا شربت فاقہ شکنی کے وقت، مت ڈھونڈیے اچھی غذائیں فاقہ شکنی کے وقت. آداب عاشورہ کو ملحوظ خاطر رکھیے. ائمہ معصومین علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عاشورہ اور شب عاشور منائیے. آستینیں پلٹی ہوئی ہوں، گریبان کھلا ہوا ہو، نظریں جھکی ہوئی ہوں. مت اپنی گفتگو کو آج کی شب کو کسی بھی دنیاوی امور سے، ہمارے پاس منع ہے، مکروہ ہے، شدید کراہت ہے، امور دنیاوی میں مشغول ہونا. امور دنیاوی میں مشغول ہونا صرف کاروبار کرنا نہیں ہے. باتیں، گفتگو، وہ گفتگو جو حسین سے ہٹ کر ہو، وہ گفتگو جو لان سے ہٹ کر ہو. ہاتھ میں اپنے تسبیح رکھیے، کوئی کاؤنٹر رکھیے، لان پڑھتے رہیے اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ. اگر چاہتے ہیں کہ جنت میں امام حسین علیہ السلام کے درجے پر آپ کو ٹھہرایا جائے، خود نسخہ امام رضا علیہ السلام نے بتایا. یہ شب آغا، یہ شب سال میں جو ایک دفعہ آتی ہے نا، ہمیں کربلا سے قریب کرتی ہے. اپنے آپ کو حسین ابن علی علیہ السلام سے قریب کریں. کہیں صدقے دل سے آ کر کے مولا معکم، مولا میں آپ کے ساتھ ہوں. اس شب کی اہمیت کو سمجھیے. اعمال کریں، عزاداری کریں، حسین ابن علی کو یاد کریں. آپ نہیں جا سکتے ہیں کسی جلوس عزا میں، آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی، گھر میں بیٹھ کر عزاداری کریں. مبادا جلوس میں جا کر میرے چہرے پر تبسم ہو اور میں امام حسین کا عزادار کہلاؤں. میرا لباس ایسا نہ ہو کہ جو امام حسین کے عزاداروں والا ہو. میری کیفیت ایسی نہ ہو کہ امام حسین کی. میں کیوں رش لگاؤں ایسی جگہ پر جہاں پر طرح طرح کے مشروب مل رہے ہیں؟ آج کے دن کیوں میرے حلق سے کوئی ایسی چیز اترے کہ جس کی وجہ سے غم امام حسین علیہ السلام کم ہو میرے دل میں؟ مت ڈھونڈیے فاقہ شکنی میں ٹھنڈے شربتوں کو، مت طلب کریں فاقہ شکنی میں ٹھنڈا پانی، مت طلب کریں فاقہ شکنی میں اپنی من پسند چیزیں. سادہ غذا کھائیں فاقہ شکنی میں، سادہ غذا کھائیں. جانتے ہیں فاقہ شکنی سے مراد کیا ہے؟ فاقہ شکنی جو میں اور آپ اپنے گھروں میں امام حسین علیہ السلام کی نظر دے کے کھاتے، کیونکہ سب عزادار ہیں اس لیے کوئی دوسرے کے گھر نہیں لے کے جاتا.
لیکن فاقہ شکنی وہی کڑوی روٹی ہے جو ہم اپنے پیارے کو دفنانے کے بعد آ کر کھاتے ہیں، لیکن وہاں تو پیارا ابھی دفن ہی نہیں ہوا۔ اس فاقہ شکنی کے وقت پہ اس بات کا خیال رکھیں گا، تقسیم کرنے والے بھی اپنی حالت کو سوگوار بنائیں، کھانے والے بھی حالت کو سوگوار بنائیں۔ حسین کی کڑوی روٹی کھا رہے ہیں آپ، اس کو ہماری اصطلاح میں کڑوی روٹی کہلاتی ہے۔ کڑوی روٹی کیوں کہلاتی ہے آقا؟ اس لیے کڑوی روٹی کہلاتی ہے کہ یہ ذائقہ چاہے اس کا کڑوا ہو نہ ہو، لیکن عزادار کو یہ کڑوی لگ رہی ہوتی ہے، حلق سے اتر نہیں رہی ہوتی۔ اسی لیے حکم دیا ہے نا کہ اگر کسی کا کوئی مر جائے تو دوسرے لوگ آ کر اس کو کھانا کھلائیں، ایک دو لقمے اس کو کھلا دیں۔ اب یہاں تو ہم سب عزادار ہیں، کون آ کر کھلائے گا؟ چلے خود ہی کھا لیں، مگر ایسے کھائیں کہ جیسے کھانے کا حق ہے، بقدر لا یموت، بس اتنا کہ آپ عزائے امام حسین کر سکیں، اتنا کہ آپ عبادات کو انجام دے سکیں، اتنا کہ آپ جلوس عزا میں جا سکیں، اتنا کہ آپ پر نقاہت ایسی طاری نہ ہو کہ جس سے عزائے امام حسین متاثر ہو۔ شکم سیر کرنے کی شب تھوڑی ہے یہ، امام حسین علیہ السلام کی عزا کی شب ہے، تاسوعہ انتہائی سخت دن ہے اہل محمد کے لیے۔ آج اس عشرہ کی آخری مجلس ہے، اور آخری مجلس تو یقیناً اسی ذات سے منسوب ہوگی کہ جس کے لیے ہم سوگوار ہوئے ہیں۔ آگے شب عاشور، جب صبح نزدیک ہوئی اور اذان فجر کا وقت نزدیک آیا، امام حسین نے جناب علی اکبر سے اذان کہلوائی۔ علی اکبر نے گلدستہ اذان پر جا کر اذان کہی۔ اس کے بعد سے جو قتال کا سلسلہ شروع ہوا ہے، نو سن رکھا ہے نا اپنے پیاسے پہ عجب وقت قیامت کا پڑا ہے، ایک لاش ابھی لایا ہے، ایک لینے چلا ہے۔ آسان دن نہیں تھا عاشورہ امام حسین۔ اسی دن کے لیے امام حسین علیہ السلام نے، جناب سکینہ نے جو اشعار نقل کی، شیعتی ما ان شربتم ما عذب فاذکرونی او سمعتم بے قریب او شہید فندبونی، اے میرے شیعوں جب بھی کبھی ٹھنڈا پانی پینا نا، میری پیاس کو یاد کر لینا، اگر تم کسی شہید کا ذکر سنو، اگر کسی غریب الوطن کا ذکر سنو تو میری غربت پر آنسو بہا۔ لیتکم فی یوم عاشورہ جمیعاً تنظرونی، کاش تم میرے شیعوں روز عاشورہ ہوتے، تم سب کے سب دیکھتے۔ کیف استسقی لطفلی فابوا یرحمونی، میں کیسے اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، اشقیاء نے مجھ پر کیسے رحم کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک ایک کر کے امام حسین علیہ السلام اپنے پیاروں کے لاشیں لے کر آئے، سب کو لا کر گنج شہیدہ میں ایک خیمہ تھا کہ جس میں شہداء کے لاشیں رکھے ہوئے تھے، سب کو لا کر امام حسین علیہ السلام میں اس کو لٹا دیا۔ ایک حضرت عباس کی وصیت تھی، تاکید تھی موضوعات امام حسین علیہ السلام کے مطابق کہ مولا میرا لاشا خیمے میں نہ جانے پائے۔ ایک امام حسین علیہ السلام کا لاشا تھا جو خیمے تک نہیں آیا۔ کہ دو لاشیں شام غریبہ میں بھی ایک ایک لاشا امام حسین علیہ السلام لے کر آئے، ایک ایک لاشا امام حسین علیہ السلام لے کر آئے۔ آخر میں امام حسین علیہ السلام نے بیویوں سے رخصت چاہی۔ یہ رخصت ہمارے مراجع مثلا آیت اللہ مرشی نجفی وصیت کی تھی کہ 3 مقامات پر امام حسین علیہ السلام کی رخصت پڑھنا جب میں مر جاؤں۔ جب میرے لاشے کو غسل و کفن دیا جائے، امام حسین علیہ السلام کی رخصت آخر کو پڑھنا غسل و کفن کے بعد۔ پھر اس کے بعد جب میرا جنازہ تیار ہو جائے نا، میرے امامے کا تحت الحنک کھول کر ایک حصہ تابوت سے باندھنا، ایک حصہ اس ممبر سے باندھنا جس پر حسین کے مصائب بیان ہوتے تھے، پھر رخصت امام حسین علیہ السلام کو پڑھنا، اور جب قبر میں اتار دیا جاؤں اس وقت بھی امام حسین علیہ السلام کی آخری رخصت کو پڑھنا۔ نہ جانے اس رخصت کے اندر کیا رمز موجود ہے۔ امام حسین علیہ السلام آخری رخصت کے لیے آئے، بیویوں سے ملاقات کیا، زینب و ام کلثوم و رقیہ و لبابہ علیکن منی سلام، حسین کا تم پر آخری سلام ہو، تمام بیویوں سے وداع کیا۔
حضرت امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. امام سید سجاد علیہ السلام کے پاس آ کر امام سجاد کو امور امامت تفویض کیے, سپرد کیے. تبرکات انبیاء علیہم السلام امام سجاد کو سونپے. اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام کو کچھ وصیتیں کی. اب جب امام حسین علیہ السلام کی یہ حالت امام سید سجاد علیہ السلام نے دیکھی نا, تو امام سجاد علیہ السلام نے دیکھ کر امام حسین کو کہا, یا بتا اے بابا اینہ امی العباس, میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے سر جھکا کے کہا, قد قتل, عباس مارے گئے. کہا این علی الاکبر, میرا بھائی علی اکبر کہا ہے, قد قتل. کہا این القاسم کا قد قتل. امام حسین علیہ السلام نے کہا یہ کتنوں کا پوچھیں گے اس حالت میں. لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے جب امام سجاد علیہ السلام کی نقاہت کو دیکھا, بس اتنا کہا کہ بیٹا سید سجاد اتنا سمجھ لو, اب مردوں میں اور تم بچے. کہا پوپی اماں میری تلوار لے کر آئیے. ٹوٹے ہوئے عصا کے سہارے اٹھنا چاہا. امام حسین نے یہ کہہ کے بٹھا دیا, سجاد تمہیں ابھی آگے اور سخت منازل کو طے کرنا ہے, تمہیں آگے ابھی اور سخت منازل کو طے کرنا ہے. اس کے بعد بیویوں سے رخصت لی. جناب سکینہ امام حسین کی دختر امام حسین سے بہت محبت کرتی تھی. جب امام حسین کو جاتے ہوئے دیکھا نا, بیوی نے بلند آواز سے گریا شروع کیا. امام حسین نے اپنی بچی کو سینے سے لگایا, کہا بیٹی میرے سامنے گریا نہ کرو, تمہارے رونے سے بابا کا کلیجہ شق ہوتا ہے. تمہارے رونے سے بابا کا کلیجہ شق ہوتا ہے, میرے سامنے گریا نہ کرو, ابھی تمہیں بہت گریا کرنا ہے. بچی کو دلاسا دیا, بیبیوں کو دلاسا دیا. امام حسین علیہ السلام باہر آئے, پشت فرس پہ سوار ہونا چاہا, سوار ہوئے, آگے بڑھانا چاہا, گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. قائز پہ باوفا آخری سواری ہے, آخری زحمت ہے. گھوڑے نے اپنے سر کو جھکایا, دیکھا دو ننھے ننھے ہاتھ تو حوصلے پہ. امام حسین اترے, بچی کو سینے پہ لٹایا. میں نے بزرگان سے سنا ہے کہ جناب دختر امام حسین علیہ السلام جب سینے پر امام حسین علیہ السلام کی لیٹی نا, بچی کو آرام آیا, بچی سو گئی. اب جب یہ بچی سو گئی, عام میدان کی طرف جائیے. اللہ جانے بچی نے خواب میں کسے دیکھا ہوگا, شاید ایک پہلو شکستہ ماں ہوگی جو حسین کے انتظار میں. امام حسین اگر حوصلہ نہیں ہے کہ میں آج مکمل شہادت آپ کے سامنے پڑھ سکوں. امام حسین علیہ السلام میدان کارزار کی طرف آئے. بہترین جہاد کیا امام حسین نے, تلوار چلاتے جاتے ہیں. آؤ اب اس کی جنگ دیکھو جس کے کڑیل جوان کو تم نے مار دیا. آؤ اب اس کی جنگ دیکھو جس کے علی اکبر کو تم نے مار دیا. آؤ اب اس کی جنگ دیکھو جس کے عباس کے بازو تم نے قلب کیے. آؤ اب اس کی جنگ دیکھو جس کے قاسم کو بھی تم نے نہ چھوڑا. ارے اب اس مظلوم باپ کی جنگ دیکھو جس نے اپنی آغوش میں 6 مہینے کے بچے کا لاشا دیکھا ہے. یہ کہہ کر وار کرتے ہیں, ہر طرف سے علمان کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. ایسا قتال کیا ہے امام حسین علیہ السلام نے کہ فوجیں درہم برہم ہو گئیں, لشکر آپس میں ٹکرانے لگا. اگر مبالغہ نہ کروں تو بعید نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو جنگ کی ہے, میمنہ کو میسرہ پر دیا اور میسرہ کو میمنہ پر. علی کا شیر میدان میں آیا. آغا امام حسین امام وقت ہے, ان سے بڑھ کر کوئی شجاع نہیں تھا اس وقت. بس امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی. ایک ندا بلند ہوئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ کہہ کر جب امام نے یہ سنا تو تلوار کو نیام میں رکھا. پلٹی ہوئی فوجیں واپس آئیں. کوئی تیر برسانے لگا, کوئی تلوار مارنے لگا, کوئی پتھر مارنے لگا. ابو ایوب نے تیر کو کمان میں جوڑا, لبائے حسین کا نشانہ لیا. مولا کے دندان مبارک شہید ہوئے. ایک سنسناتا ہوا تیر آیا, امام حسین کے پہلو میں گڑا. کسی نے نیزہ مارا. یہ جو عام معصومین علیہ السلام کی تعبیرات سنتے ہیں نا, یہ جو معصومین علیہ السلام کی تعبیرات ہیں, وہ تعبیرات کیا ہے کہ ہمارے جد کو گوسفند کی طرح ذبح کیا, ہمارے جد کو گوسفند کی طرح ذبح کیا. ان تعبیرات کو سنا ہے نا آغا آپ نے. یہ تعبیرات کیوں پیش کی جاتی ہیں؟ گوسفند کو تو آغا پانی پلا کر ذبح کیا جاتا ہے.
گوسفند کو تو خنجر سے ذبح نہیں کیا جاتا. گوسفند کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو سامنے اس جیسے دیگر جانوروں کو ہٹا دیا جاتا ہے, لیکن امام حسین کے لیے تو ان تمام شرائط کا خیال نہیں رکھا گیا. پھر گوسفند سے تشبیہ کیوں دی؟ علماء نے اس کی تحلیل کی ہے کہ یہ جو معصوم کہہ رہے ہیں نا کہ گوسفند کی طرح ذبح کیا ہے, یہ زمانہ جاہلیت سے تشبیہ دے رہے ہیں امام کہ حسین ابن علی کو ایسے قتل کیا گیا جیسے زمانہ جاہلیت میں گوسفند کو مارا جاتا تھا. کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں؟ جاہلیت کے زمانے میں ایک دستور تھا کہ جب کوئی عید آنے والی ہوتی تھی, جب کوئی خوشی کا دن ہوتا تھا, جب کوئی ان کی خوشی آنے والی ہوتی تھی, وہ ایک گوسفند کو پالا کرتے تھے. اس گوسفند کو پال کر فربا کرتے تھے. اس کے بعد جب ان کی عید کا دن آتا تھا تو یہ تمام تر جاہلیت کی رسوم سے آراستہ ہو کر اس گوسفند کے کنارے آ جاتے تھے. کسی کے ہاتھ میں تلوار ہوتی, کسی کے ہاتھ میں کلہاڑی ہوتی, کسی کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوتے, کسی کے ہاتھ میں پتھر ہوتے. اس گوسفند کو درمیان میں لاتے. ان کی عید منانے کا طریقہ یہ تھا, ان کی عید منانے کا دستور یہ تھا کہ اس گوسفند کو درمیان میں کھڑا کرتے. اب کوئی اس کو پتھر مارتا, کوئی اس پر تلوار چلاتا, کوئی اس پر کلہاڑی کا وار کرتا, کوئی اس پر لگت کا وار کرتا. امام فرماتے میرے جد کو زمانے جاہلیت میں جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا تھا ایسے مارا گیا. کوئی حسین پر تلوار چلاتا تھا, کوئی حسین کو تیر مارتا تھا, کوئی حسین کو لگت سے وار کرتا تھا, کوئی حسین پر دور سے کھڑے ہو کر پتھر مارتا تھا. ہر طرف سے حسین ابن علی کو گھیر لیا. ابو ایوب نے امام حسین کے دندان کا نشانہ لیا. جب ہرملہ کو گرفتار کیا تھا نا امیر مختار نے, تو امیر مختار نے پوچھا ہے ہرملہ بتا تیرے پاس 3 تیر تھے, ان تیروں کو کہاں استعمال کیا؟ کہا امیر پہلا تیر جو میں نے چلایا وہ تیر جا کر مشک سکینہ پر لگا, دوسرا تیر جو چلایا وہ تیر جا کر علی اصغر کے گلے میں لگا. کہا تیسرا تیر کہاں استعمال کیا؟ کہا امیر جان لے لے مگر اس تیر کے بارے میں نہ پوچھ. کہا تجھے ضرور بتانا ہوگا. اب جب اصرار کیا نا تو یہ ملعون کہنے لگا جب حسین ابن علی زخموں پر زخم کھا کر خون بہ گیا, پیاس کی شدت کی وجہ سے کبھی دائیں جانب جھکتے تھے, کبھی بائیں جانب جھکتے تھے, میں نے تیر سے شعبہ کو کمان میں جوڑا. اب جو تیر کو رہا کرنا چاہا وہ تیر رہا ہوا, حسین کے سینے میں پیوست ہوا. تیر اتنا سنگین تھا حسین سے زین پر سنبھلا نہ گیا. فرزند زہرا گھوڑے کی زین سے عازم ظفر زمین ہوئے, پیشانی کے بل زمین پر آئے, تیر سینے میں گڑا. امام حسین نے تیر کو پیچھے سے توڑا, نکالنا چاہا, خون کا فوارہ جاری ہوا, میزاب خون جاری ہو گیا. امام حسین علیہ السلام نے ہاتھ سے خون کو روکا. ایک اور ظالم نے پتھر مارا, پیشانی زخمی ہوئی, دامن اٹھا کر خون کو صاف کرنا چاہا, کسی اور شقی نے تیر چلایا. اب حسین زخمی ہیں, پیشانی کو خاک پر رکھنا چاہتے ہیں مگر تیر اتنے لگ چکے ہیں. امام حسین نے پیشانی کو خاک پر رکھا. امام زمانہ فرماتے ہیں قاتل آگے بڑھا, امام حسین کے گیسوئے مبارک کو داما, امام کے گیسوئے مبارک کو دام کر امام کا گلا کاٹنا شروع کیا. ارے خشک گلا کیسے کٹا, حسین کو پلٹا. امام زمانہ کے جملات نہ ہوتے تو بیان نہ کرتا. جلس علی صدرے, اس سینے پر سوار ہوا جس پر رسول بوسہ دیا کرتے تھے. 13 ضربوں سے امام حسین کا سر جدا کیا, سروں کے نیزہ پر بلند ہوا, فرات کا پانی اچھلنے لگا. زمین کربلا میں زلزلہ آیا. الا قد قتل الحسین بکربلا, اللہ ذبح الحسین بکربلا. سید سجاد نے یہ منظر دیکھا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. اللہم لن اولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد, وآخر تابع له ولا ذلك. اللہ
اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا